بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہر ادارے نے، پوری حکومت نے صرف اور صرف فوکس رکھا ہوا ہے ایک جماعت کے خلاف، ایک قیدی کے خلاف۔ ہر کسی کو اسی کی فکر ہے کہ باہر نہ آ جائے، رہا نہ ہو جائے، کہیں عدالت سے کوئی انصاف نہ مل جائے۔ اور حالات کیا ہیں؟ کیونکہ سب کی توجہ صرف اس طرف ہے، تو اب حالات یہ ہیں کہ وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار میں وہاں کی ہائی کورٹ میں کیا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں پر سب حیران ہیں، پولیس کو بھی نہیں پتا، کیونکہ ان کا کام تو صرف یہ رہا کہ دفعہ 144 لگا دو، جب کہیں اسلام آباد میں کوئی احتجاج کی کال ہے یا نہیں بھی ہے تو گھروں میں چھاپے مارو۔ اب سخت سیکیورٹی کے دعووں کے باوجود ضلع کچہری کے باہر فائرنگ ہوئی ہے۔ پیشی پر آئے شہری پر مخالفین کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان موٹر سائیکل پر سوار تھے، اور پولیس بتا ضرور رہی ہے لیکن پولیس صرف دیکھتی رہی ہے اور کچھ نہیں کر سکی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ مناظر ہیں، اور یہ دیکھیں آپ، یہ عدالت کے باہر، یہ عدالت ہے ضلع کچہری، اور باہر ہی فائرنگ ہوئی ہے۔ وہیں پر اس شخص کو گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حالات یہ رہے کہ پولیس کو کچھ پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے۔ سخت سیکورٹی کے باوجود ضلع کچہری کے باہر فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ پیشی پر آئے شہری پر مخالفین کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اچھا، اب پولیس ڈھونڈتی رہے جی کیا ہوا ہے، کس نے کی ہے فائرنگ، کون تھا اس کے پیچھے۔ اب یہ تو رہ گیا ہے ہمارا نظام انصاف، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود بدلہ لے لو، خود آ جاؤ، پتہ نہیں یہاں سے سزا ہوگی نہیں ہوگی، کیا بنے گا یہاں پر عدالتوں میں، تو اور طرح سے لوگ لگائے جا رہے ہیں، فوکس ہی کچھ اور ہے۔ تو اب یہ حالات ہیں۔ باقی آپ دیکھیے اب حالات کس قدر تشویشناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان اس طرح کے کسی بھی ہولناک قدم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جس طرف مظہر عباس صاحب نے اشارہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اس وقت بالکل وہی صورتحال ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے پہلے تھی۔ اس کی پارٹی ورکرز کو کہتی رہی کچھ نہیں ہوگا، مگر بھٹو پھانسی چڑھ گیا۔ مظہر عباس صاحب یہ بات کر رہے ہیں جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے ایز اے تنظیم، بیرسٹر گوہر وغیرہ، ان کا وہ پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے ہی نہیں، خاص طور پہ ایجوٹیشن کے حوالے سے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ کہیں بیچ میں کمپرومائز ہو جائے۔ یہ بالکل کہہ رہے ہیں جی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کیونکہ سیاسی آدمی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائے، کس طرح معاملات حل ہو جائیں۔ گنڈا پور صاحب کیوں ایکٹیو ہیں، وہ کیا ملاقات کر کے کہہ رہے ہیں، اور اس میں پھر آگے کیا ہونے والا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایجوٹیشن کے حوالے سے ان کا ہے ہی نہیں موڈ، کیونکہ سیاسی آدمی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ لے دے کر کچھ حل ہو جائے، کوئی بیچ کا راستہ نکل جائے۔ جس طرح عمران خان پر کئی دفعہ جا کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کو یہ پیش کی گئی ہے آفر، آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، بس خاموش ہو جائیں، بس خاموش ہو جائیں۔ اب عمران خان کو کس طرح خاموش کروایا جا رہا ہے، اس حوالے سے عدالتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ ساری جتنی بھی پٹیشنز تھیں وہ ڈوگر کورٹ میں گئیں، جن کو امپورٹ کیا گیا ہے اسلام آباد میں لاہور سے، اور وہاں جا کر ان کو چیف جسٹس کا مقام لگا دیا گیا۔ انہوں نے ایک انوکھا حکم نامہ صادر کر دیا، اور کمال یہ ہے کہ لیڈرشپ تحریک انصاف کی وہ مان گئی کہ جی ہم کوئی آ کر بات نہیں کریں گے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے مظہر صاحب کا، دیکھیے۔ وہی سچویشن ہے، یاد رکھیں علینا، جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے پہلے تھی، کہ پارٹی جو ہے وہ سب کو، سارے ورکرز کو یہ کہتی رہی کچھ نہیں ہوگا، اور بھٹو پھانسی چڑھ گیا۔ اس کے بعد پارٹی ورکرز کہتی رہی کچھ نہیں ہوگا، لیکن بھٹو پھانسی چڑھ گیا۔ تو یہ صورتحال عمران خان کے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ بنی ہوئی ہے۔ منصور علی خان صاحب نے کہا ہے جی گنڈا پور صاحب ایکٹیو ہیں، اور کوئی ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور کچھ دیکھتے ہیں آگے ابھی مزید ملاقاتیں ہونی ہیں، اور یہ بات ساری عمران خان کی رہائی کے لیے ہے۔ اور جس طرح مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی آیا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلق اعتدال کی طرف آ رہا ہے، رویوں میں نرمی آ رہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے مواقع مل رہے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ والا بیان، اور مولانا اور پی ٹی آئی کا اتحاد اس پہ کریں۔ میری اطلاع کے مطابق اس وقت پاکستان تحریک انصاف خود جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے، ساری بات یہی ہے، اصل ایشو ہے جس کے اوپر یہ ساری تگدو ہو رہی ہے، تو دو کیمپس میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک کیمپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے پرعزم ہے، پرجوش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر ہم چلیں تو ہمیں اس کے بڑے اچھے ڈویڈنڈز مل سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا کیمپ ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ اس میں ان کی ظاہر بات ہے لوکل پالیٹکس کا بھی ایک ہاتھ ہے کہ وہ ان کے حلقے کے اندر ان کے مد مقابل ہیں۔ میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک ایکٹیو ہوئے ہیں عمران خان۔ اچھا، عمران خان کی رہائی کے لیے گنڈا پور صاحب پچھلے 24 گھنٹے میں بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ دو گروپس نظر آ رہے ہیں، ایک ہے جی مولانا صاحب کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تحریک انصاف کا گروپ، دوسرا نہیں چلنا چاہتا، اور اس گروپ میں ہے علی امین گنڈا پور، کیونکہ ان کی لوکل سیاست اور مولانا فضل الرحمان کی لوکل سیاست وہ ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے اور دہائیوں سے ہے، تو لہٰذا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ مولانا کو ساتھ چلنا پڑے۔ مولانا کو ساتھ کیوں تحریک انصاف چلانا چاہ رہی ہے کہ جن کے ساتھ مل کر ایجیٹیشن کی جائے، بنیادی چیز ہے خان کی رہائی۔ تو گنڈا پور چاہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کو ملانے سے پہلے کیونکہ نظر آ رہا ہے
کہ اب کہیں نہ کسی پوائنٹ پر JUI کے ساتھ چلا جائے گا. تو اس سے پہلے گنڈاپور صاحب چاہ رہے ہیں کہ خان کی رہائی کچھ ہو جائے, کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہو جائے. تو اس کے لیے وہ پھر سے ایکٹیو ہیں, پہلے بھی وہ رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. اس پر خیبر پختونخوا کے تحریک انصاف کے صدر جنید اکبر بھی کہتے ہیں جی یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہم کی جھوٹ بولیں, اسٹیبلشمنٹ سے رابطے براہ راست بالواسطہ یہ ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول پر, اب بھی ہیں, ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے, باتیں پھر کچھ بن جاتی ہیں. تو اب منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں گنڈاپور صاحب, اور ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے صاحب کی رہائی کو لے کر, اور ان کی پچھلے 24 گھنٹے میں ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے, اور یہ لاسٹ 24 آورس کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ جس شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس شخصیت سے اگلی ملاقات میں بیرسٹر گوہر بھی شاید ان کا ساتھ دیں گے اس ملاقات میں. تو ابھی جو ملاقات ہوئی ہے, پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ملاقات ہو چکی ہے جس کے بڑے چرچے ہوئے تھے, آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی, پھر بیرسٹر گوہر بھی ملے تھے, تو اس میں کہا گیا تھا جی امن و امان کی بات ہوئی ہے, امن و امان کی صورتحال کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے. تو بہرحال ابھی نام نہیں بتایا منصور صاحب نے, لیکن یہ کہا ہے کہ جی ملاقات ہوئی ہے, بیرسٹر گوہر بھی شاید اگلی ملاقات میں ہوں. ابھی گنڈاپور کی تو ہو گئی ملاقات. یہ جو ملاقات ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, اس میں ایک اور بھی بڑا ایشو ہے کہ ابھی حالیہ جو آپ نے قومی اسمبلی کی جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی تھی, اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو شرکت کی, تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بہت زیادہ اچھے اینڈ پہ نہیں لیا, بلکہ میری اطلاع کے مطابق رہنماؤں نے جو ہے وہ مولانا صاحب کے ریز کیس بلڈ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دیا, ہم نہیں گئے, لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ پھر حکومت کے کہنے کے اوپر وہاں پہ چلے گئے. 26ویں آئین ترمیم میں بھی مولانا صاحب نے جو ہے وہ حامی بھری. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اعتماد کے فقدان کے اندر جو ہے وہ رول ادا کر رہی ہیں. اور ابھی مجھے ویسے تو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیشہ وہ تبھی اپوزیشن کی طرف آتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ہم اقتدار جا رہا ہے, ورنہ وہ اقتدار والوں کے ساتھ مشرف دور سے لے کر اب تک کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرتے رہتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بھی ابھی آپ کے سامنے ہے, جا کر بریفنگ میں شامل ہونا بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے پھر تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی شکوہ شکایات ہیں. لگتا ہے کہ ابھی بہت سا وہ اسپیس جو ہے کور کرنا باقی ہے. اتنی جلدی ان دو جماعتوں کے درمیان کوئی بہت بڑا اتحاد فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے ان کے بعد بھی کوئی بہت بڑا موضوع ہوگا اگر یہ دونوں جماعتیں آپس میں. بہرحال منصور صاحب کا تجزیہ آپ نے سن لیا کہ جی فوری طور پر تو کوئی اتحاد ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور بہت بڑی بات ہوگی کہ جی یہ اکٹھے ہو جائیں. اب یہ دیکھیے جناب, عدالتیں کس کام پر لگی ہوئی ہیں. بریکنگ نیوز, اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی منگل اور جمعرات کی فیملی وکلاء اور لیڈرشپ سے ملاقات بحال کر دی. بڑا احسان کیا, بڑا کمال کیا, بھائی قانون کے مطابق انہوں نے کیا, لیکن آگے دیکھیں کیا کھیل کھلا ہے. ساتھ ہی بڑی شرط عائد, عمران خان کے کوارڈینیٹر سلمان اکبر راجہ کی جانب سے عدالت نے بیان لکھا کہ جیل ملاقات سے باہر نکل کر کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. لیں, عمران خان سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد کوئی کسی نے کوئی بات نہیں کرنی. یہاں پر سب کی طرف سے پہرے لگے ہوئے ہیں. آنکھیں بند کر لو, زبانیں کاٹ دو, کان بند کر دو, گونگے بہرے اندھے پیدا کرو اس معاشرے میں. یہاں صافی کیوں ہیں, ان کو بھی ختم کر دو, ان کو بھی ہٹا دو. اس معاشرے میں یعنی جو صافی کا کام ہے وہ آنکھیں ہوتا ہے معاشرے کی, دیکھ کر بتاتا ہے, پھر بولتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, حکومتوں پر تنقید کرتا ہے, کان کھلے رکھتا ہے. چونکہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر طبقہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, کسان, مزدور, کوئی انڈسٹری چلا رہا ہے, کوئی ملازمت کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو صحافی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اس ملک کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو صحافی ان کے لیے خبر لے کر آتا ہے, ان کو بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہاں انہی کو ختم کر دو. تو اسی لیے یہ بھی اس کا ایک سلسلہ ہے کہ باہر آ کر بات ہی نہ ہو سکے کہ خان نے کیا کہا کہاں نہیں کہا. اب اس پر مریم نواز خان بہت اچھی رپورٹر ہیں, کہتی ہیں مسئلہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کا نکلا. یعنی ساری کہانی تو اصل میں یہ تھی, سارا مسئلہ یہ تھا, ساری تکلیف یہ تھی. یہ جس ملاقاتیں انہیں دی جا رہی, 20 درخواستیں لانی پڑ رہی ہیں, جیلر کو مسئلہ کیا ہے کہ جی خان سے باہر آ کر بات کیوں کر دیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اس کی بات کیوں باہر ہو جاتی ہے. یعنی اس کے نام سے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. خوف ہے اس کے نام کا, اس کی تصویر کا, اس کے بیانات کا, اس کے سوشل میڈیا کا, سارا کچھ اس کے خوف کے گرد گھوم رہا ہے. یہ حال ہے اس حکومت کا. ڈوگر کورٹ نے عمران خان سے ملاقاتوں کے مقدمات کو نمٹاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں 2 دن یعنی منگل اور جمعرات کو ملاقات ہوگی. سلمان اکبر راجہ کی یقین دہانی نوٹ کرائی کہ اب سے اڈیالہ جیل کے باہر کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کرے گا. ایک فیصلے سے تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں کہ سلمان اکبر راجہ نے یقین دہانی کرا دی کہ جی اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے میڈیا سے جیل کے باہر آ کر. مگر اس میں ٹیکنیکل ایک چیز ہے کہ جیل کے باہر نہیں ہوگی تو چلے کہیں اور بات کر لیں گے, کہیں اور جا کر بیان دے دیں گے, کسی انٹرویو میں کر دیں گے. چاہا تو یہ جا رہا تھا کہ کہیں بھی جا کر بات نہ کریں, کیونکہ درخواست کس کی تھی, سپرنٹنڈنٹ جیل کی, اور جو جسٹس سردار اسحاق تھے ان کو روکنے کے لیے کہ وہ کوئی انصاف میں بڑی فیصلہ دے دیں. تو جنرل صاحب یہاں پر آ گئے سپرنٹنڈنٹ جیل, اور فوری ان کی درخواست چھٹی کے دن جناب پتہ لگ گئی, اگلے دن سن بھی جاری ہے, لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. یہاں یہ سارے کرشمے ہوتے ہیں. یہ ہے اس نظام کا حال, نظام انصاف کا.
जेल से बाहर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को नेशनल मीडिया तो एयर नहीं करता। वकला, बहनें और पार्टी क़यादत की बात सोशल मीडिया के तवस्सुत से अवाम तक पहुंचती है। बहनें इमरान खान की वो बात भी बाहर आकर बता देती हैं जिसका बोझ पार्टी क़यादत के नातवा कंधे उठा नहीं सकते। वही बात फिर इमरान खान और पीटीआई ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट होती है। गोया साबित हुआ कि जो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट का मसला है वही जेल सुपरिटेंडेंट का मसला है और वही जस्टिस डोगर का भी ये हाल है जी। सबका मसला सिर्फ एक ही है, ये खान की बात ना हो जाए। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर दर्ज मुकदमा, पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद की जमानत मंजूर। पीटीआई कारकुन हैदर सईद की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। ये जनाब खबर आ रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ अदालतें हैं जो हुकूमत की मर्जी के खिलाफ भी फैसले दे रही हैं। कोशिश तो है कि सब अदालतें इनके कंट्रोल में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और खबर आ ही जाती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।